مدینہ پہنچنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا خطاب۔ شہر کے باہر امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے کے گرد پورا مدینہ تعزیت پیش کرنے کے لیے امڑ آیا تھا۔ امام علیہ السلام ان کی آمد کی خبر سن کر خیمے سے باہر تشریف لائے۔ لوگ امام زین العابدین علیہ السلام سے مل کر زار و قطار رو رہے تھے۔ واقعات کربلا سن کر کلیجے پھٹے جاتے تھے۔ ایک عجیب کوہرام برپا تھا۔ امام علیہ السلام نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر آپ علیہ السلام نے یہ تقریر کی: تمام تعریفیں عالمین کے پروردگار کے لیے ہیں جو رحمان الرحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ وہ خدا جو بلند و بالا آسمانوں میں فکروں کے پہنچنے سے ماورا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اتنا قریب ہے کہ ان کے وجود میں چھپے رازوں سے بھی واقف ہے۔ میں بڑی دشواریوں، زمانے کی تکالیف، آسیبوں اور آزار، ناخوشگوار حوادث، دل خراش اور جانسوز بلاؤں، رنج و الم سے بھرپور مصائب پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے لوگوں، خداوند متعال نے ہمیں عظیم مصائب اور آزمائشوں میں مبتلا کیا اور اسلام میں عظیم دراڑیں پڑیں۔ ابو عبداللہ حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے حرم کو قید کر لیا گیا اور ان کا سر شہروں میں پھرایا گیا، اور یہ مصیبت اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اے لوگو، تم میں سے کون ایسا ہے جو ان کی شہادت کے بعد خوش رہ سکتا ہے، اور کون سا دل ہے جو ان کے لیے غمزدہ نہ ہو، اور کون سی آنکھ ہے جو اپنے بہتے آنسوؤں پر بند باندھ سکے۔ مضبوط بنیادوں پر استوار 7 آسمان ان کی شہادت پر روئے، سمندر اپنی موجوں کے ساتھ، زمین چاروں اطراف سے، درختوں کی ٹہنیاں، مچھلیاں اور سمندروں کی لہریں، نیز مقرب فرشتے اور آسمانوں کے باشندے ان پر روئے۔ اے لوگو، ہمیں بے گھر، منتشر اور اپنے وطن سے دور کر دیا گیا، گویا ہم ترک اور کابل کی اولاد تھے کہ کسی جرم یا ناپسندیدہ عمل کو انجام دیے بغیر ہمارے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا، حتیٰ کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سنا۔ یہ صرف دھوکہ اور فریب ہے۔ خدا کی قسم، اگر رسول خدا مسلمانوں کو ہمارے خلاف جنگ کا حکم دیتے تب بھی وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہم پر پڑنے والی مصیبتیں بہت بڑی، دردناک، غمزدہ کرنے والی، رنج سے بھری ہوئی، سخت، دل خراش، تلخ اور ناگوار ہیں۔ ہم پر جو بھی ستم ڈھائے گئے، ہم ان کا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں۔ بے شک وہ قدرت مند اور انتقام لینے والا ہے۔ اس کے بعد یہ سب لوگ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ لکھا ہے کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو ایک قیامت برپا ہو گئی۔ ایک ایک بی بی نے واہ جدہ کہہ کہہ کر زار و قطار گریہ کرنا شروع کیا۔ حضرت ام کلثوم نے چند دردناک اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے نانا کے مدینے، ہم تجھ میں آنے کے قابل نہیں رہے، ہم بڑی حسرتوں اور مصیبتوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب ہم تجھ سے نکلے تھے تو بھرا کنبہ ہمارے ساتھ تھا، لیکن اب اس طرح واپس ہو رہے ہیں کہ نہ مرد ہمارے ساتھ ہیں نہ بچے۔ ہم انتہائی ناکامی اور مایوسی کے ساتھ پلٹے ہیں۔ ہم حسین کو کھو آئے، ہم برباد ہو گئے، کوئی وارث ہمارے سر پر نہ رہا۔ ہم وہ ہیں جو در بدر اونٹوں پر پھرائے گئے۔ پیارے نانا، دشمنوں نے آپ کے فرزند حسین کو قتل کر ڈالا، آپ کے حقوق کی ذرا رعایت نہ کی، ہماری انتہائی توہین کی، برہنہ پشت اونٹوں پر سوار کر کے در بدر پھرایا۔ زینب بے پردہ ہوئی، فاطمہ کا کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ سکینہ گرمی کی شدت اور پیاس کے غلبے سے چلاتی تھی اور کوئی اس کی فریاد کو نہ پہنچتا تھا۔ زین العابدین کو قید کیا اور ان کے قتل کے در پہ ہوئے۔ غرض کہ سب بیبیاں روتی پیٹتی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئیں اور بے اختیار قبر اطہر پر گر کر بیان کرنے لگیں کہ نانا جان، دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کو سرزمین کربلا پر بھوکا اور پیاسا شہید کر ڈالا۔ کاش آپ ان مصیبتوں کو دیکھتے جو کربلا، کوفے اور شام میں ہم پر نازل ہوئیں۔ ہمارا خون حلال سمجھا گیا، ہمیں قید کر کے در بدر پھرایا گیا، ہمیں ابن زیاد اور یزید ابن معاویہ کے درباروں میں لے جایا گیا۔